بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی کا دھرنا اور اس سے متعلق عوام کے اندر ایک بحث چل پڑی ہے۔ کل جو معاہدہ ہوا ہے جماعت اسلامی کی ٹیم اور حکومتی ارکان کے درمیان، تو اس کے خلاف کچھ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو مناسب یہی ہے کہ اس پر کچھ بات کر لی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنا عوام کے ایشوز کی بنیاد پر تھا، عوام کو ریلیف دلانے کے لیے تھا، اور 25 کروڑ عوام کا مقدمہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے لڑا ہے، اور جماعت اسلامی کے کارکنان نے دن کی دھوپ کو بھی نہیں دیکھا، رات کی بارش کو بھی نہیں دیکھا، اور جماعت اسلامی کی خواتین نے اور جماعت اسلامی کے بچوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو وہ اپنی جلن نکالتا ہے، اسے پھر پاکستان کے ایشو سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ یہاں پر اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ کل آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور کل ہی 2.56 روپے بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور ایک تانا دیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک خودکار سسٹم کے تحت ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کے طور پر ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا تعین کیا جاتا ہے۔ جولائی میں یہ 3.33 روپے فی یونٹ تعین کیا گیا تھا، جبکہ اگست کے مہینے کے لیے یہ تعین 2.56 روپے کیا گیا ہے۔ گویا جولائی میں ایک یونٹ پر 3.33 روپے اضافی وصول کیے گئے تھے، اور اگست میں فی یونٹ 2.56 اضافی وصول کیے جائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ کمی ہے، زیادتی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو بجلی کے چارجز ہیں یا فی یونٹ قیمت ہے اس میں 2 روپے، 2.5 روپے، 10 روپے، 5 روپے کمی کریں۔ یہ ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس دور کا سرا پکڑا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ جو بجلی کا بحران ہے، یہ آج پیدا نہیں ہوا، اس کے پیچھے 35-40 سال کی ایک لیگیسی ہے، اس کے پیچھے 35-40 سال کی ایک بیڈ گورننس ہے، اس کے پیچھے 35-40 سال کے غلط فیصلے ہیں جو کہ ان حکمرانوں نے کیے ہیں، جو پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، جو مسلم لیگ نے کیے ہیں، جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گے، 15 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے؟ ہم نے وہ ڈور کا سرا پکڑا ہے، اور وہ ہے آئی پی پیز، اور اس پر جماعت اسلامی کی ٹیم نے، جو ٹیکنیکل ٹیم تھی، حکومت کے سامنے بیٹھ کر ان کو ناک آؤٹ کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ یہ فلاز ہیں، یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ آئی پی پیز یہ اس ملک کے لیے ناسور بن گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی آئی پی پیز کی اس موجودہ حیت کے مطابق پاکستان کے اندر یہ بجلی کا بحران اور یہ قیمتیں اور یہ بہت بڑے بڑے بل، ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس کے لیے وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس قائم کی، اور وہ ٹاسک فورس کیا ہے؟ اس کے پورے دائرہ کار اور حدود کار اور اس کے ٹی او آرز مقرر کر دیے گئے ہیں، اس کے اختیارات جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ان کو ایک امپلیمنٹیشن اتھارٹی بھی دے دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ اس ٹاسک فورس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی ابتدائی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق 14-15 آئی پی پیز ایسی ہیں کہ جن کو یا تو سرے سے ختم کر دیا جائے گا، یا ان کو سرنو ان کے ساتھ شرائط طے کی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو گیپ پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں جو ریلیف آئے گا، اس کے نتیجے میں جو فی یونٹ پیداواری لاگت ہے اس میں بہت کمی آ جائے گی، اور انشاءاللہ 45 دن میں عوام دیکھے گی کہ ان کو ایک ریلیف ملا ہے۔ اور یہ ریلیف کوئی 10 دن کا ریلیف نہیں ہوگا، 15 دن کا ریلیف نہیں ہوگا، بلکہ ایک پرماننٹ اور اچھا ریلیف ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرمیاں میں بل زیادہ آ رہے ہیں، سردیوں میں بل کم آ جائیں گے، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ دیکھیں، ہم بل کی کمی اور زیادتی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم فی یونٹ لاگت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ 10 یونٹ خرچ کریں گے تو جو لاگت آئے گی، اور آپ 100 یونٹ خرچ کریں گے تو جو لاگت آئے گی، تو ظاہر اس میں فرق تو ہوگا۔ گرمیوں میں لوگ زیادہ خرچ کریں گے تو زیادہ بل آئے گا، سردیوں میں کم خرچ کریں گے تو کم بل آئے گا۔ لیکن فی یونٹ پر جب آپ کمی کریں گے اور فی یونٹ کی لاگت آپ کی کم آ جائے گی، تو سردیوں میں بھی بل کم آئے گا اور گرمیوں میں بھی بل کم آئے گا، اور دونوں طرف سے اس پر ایک اثر پڑے گا۔ لہٰذا یہ جو ٹاسک فورس کا قیام ہے اور ڈوری کا یہ سرا پکڑنا ہے کہ آئی پی پیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور لگام ڈالنی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک مائل سٹون ہے، ایک نشان منزل ہے، اور میرے خیال میں کامیابی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ جو کیپیسٹی چارجز ہیں، اس میں سے بعض کیپیسٹی چارجز کو تو ختم کر دیا جائے گا، بعض آئی پی پیز کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن بعض پھر بھی قائم رہیں گی، تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ تو وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے۔
کہ ہم ایک ایسی تاجر دوست پالیسی اور ایسی صنعتکار دوست پالیسی لے کر آئیں کہ جس کے نتیجے میں جو بجلی کی ضرورت ہے وہ بڑھے، اور جو 100 یونٹ خرچ کر رہا ہے وہ 200 یونٹ خرچ کرے، جو 500 یونٹ خرچ کر رہا ہے جو ادارہ، جو صنعت، جو تجارت، وہ 1000 یونٹ خرچ کرے، اور جو آئی پی پی وہ 100 میگا واٹ بجلی بنانے کی پوزیشن میں ہے، اس سے 100 میگا واٹ بجلی بنوائی جائے تاکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے مفت میں اسے نہ دی جائے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک اور چیز آئے گی کہ جب یہ رجحان بڑھے گا کہ زیادہ الیکٹریسٹی استعمال کی جائے، خاص طور پہ صنعتیں اور جو تاجر حضرات ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو اوسط جو یونٹ کی پیداواری لاگت ہے یہ مزید کم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لوگ ترقی بھی ہوگی، اس کے نتیجے میں انڈسٹریل جو ہماری بیس ہے وہ بھی بڑھے گی، ہماری پیداوار بھی بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں بجلی کی اس لاگت پہ بھی کمی پیدا ہوگی۔ تو یہ تو وہ پہلا ایشو ہے کہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے ایڈریس کیا گیا۔ دوسرا ایشو جو بہت بڑا ایشو تھا وہ جو ہمارے سیلریڈ کلاس تھی، جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ تھا، ان پہ جو ٹیکسز تھے۔ اچھا، یہ وہ معصوم کلاس ہے جن کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ جماعت اسلامی پہلی دفعہ ان کے لیے نکلی، جماعت اسلامی نے ان کے تنخواہوں کی بات کی، جماعت اسلامی نے کہا کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان سے 368 ارب روپے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جاگیرداروں سے صرف 5 ارب روپے کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تسلیم کر لیا کہ ہم جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے، اور سیلریڈ کلاس کی اس ٹیکس کو ہم پچھلے ایک سال، جو پچھلا سال ہے، اس تک کم از کم لے کر چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہوم ورک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک فسکل سپیس بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی کمیٹی انشاءاللہ بنے گی، اور وہ یا بن جائے گی، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہوگی اور اس میں حکومت بھی شامل ہوگی، اور اس کو مانیٹر کرے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بری طرح حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ دیکھیں، ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ 1300 سی سی گاڑیوں پر آ جائیں، ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ یہ پروٹوکول وغیرہ ختم کر لیں، یہ لوگ اس پر قائل نہ ہوئے، تو جماعت اسلامی نے اس کو معاہدے میں شامل کر دیا کہ یہ ہمارے مطالبات تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کے چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروٹوکول پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ لوگ 1300 سی سی گاڑیوں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ ہمارے پریشر میں آ جاتے، کل کسی اور بہانے سے یہ پھر پروٹوکول انجوائے کرنا شروع کر دیتے، تو یہ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان حکمرانوں سے نجات حاصل کی جائے۔ یہ لوگ تو جب بھی آئیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے پروٹوکول انجوائے کریں گے، کسی طریقے سے یہ جو پریویلیج کلاس وہ بنے گی۔ جہاں تک تعلق ہے مفت پیٹرول کا، مفت ڈیزل کا، اس کے بارے میں پالیسی بننی شروع ہو گئی ہے، اور اس کو بھی ختم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھے طریقے سے پبلک ایشوز کو اٹھایا، لوگوں تک پہنچایا، گھر گھر تک پہنچایا، ہر فرد کی آواز بنایا، اور پھر حکومت کو ٹائم دیا۔ اور میں اس میں آخر میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 45 دن جماعت اسلامی نے صرف حکومت کو نہیں دیے، یہ 45 دن جماعت اسلامی نے پاکستانی عوام کو بھی دیے۔ جماعت اسلامی مسلسل میدان میں ہے۔ جماعت اسلامی کا آج اسلام آباد میں جلسہ ہے، 11 اگست کو انشاءاللہ لاہور میں جلسہ ہوگا، 12 اگست کو انشاءاللہ پشاور میں جلسہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ ہوگا، اور مسلسل جماعت اسلامی موو کرے گی، جماعت اسلامی کی قیادت موو کرے گی، جماعت اسلامی کا کارکن موو کرے گا، اور ان عوام کو ہم جھنجھوڑیں گے، اور ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے مقصد کے لیے جنگ چھیڑ دی ہے، ہم نے آپ کے مقصد کے لیے ایک مہم سٹارٹ کر دی ہے، ایک تحریک برپا کر دی ہے، لیکن یہ کامیاب تب ہوگی جب پاکستانی قوم گھروں سے نکلے گی۔ آپ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، آپ تبصرے کرتے رہیں، آپ سوشل میڈیا کو سکرول کرتے رہیں، اور آپ واہ واہ یا آہ کرتے رہیں، اور آپ تنقید کرتے رہیں، تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک پاکستانی قوم ہمارے سامنے نکلے گی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں 10 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر صرف ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ چند ہزار لوگ جماعت اسلامی کے، چند ہزار خواتین جماعت اسلامی کی، چند ہزار بچے جماعت اسلامی کے، وہ آپ کی لڑائی تو لڑ سکتے ہیں، آپ کے ایشوز کو زندہ کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا سسٹم تب بدلے گا جب کم از کم راولپنڈی اسلام آباد میں کال ہو تو 10 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 10 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں، 10 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، نہ لاٹھی چلے گی، نہ گولی چلے گی، نہ کوئی آنسو گیس ہوگا، نہ پتھر ٹوٹے گا، اور یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ صبح آ جائے گی جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے گھروں سے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے بنگلہ دیش کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ بنگلہ دیش والوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، 300 شہادتیں دی ہیں، اس کے بعد آج وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے حسینہ واجد سے جان چھوڑائی ہے۔
اور سب سے آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ نظام ہم پر مسلط ہوا، پیپلز پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، جب ان کو حکومت حاصل تھی، جب ان کو اقتدار حاصل تھا، ان کی وجہ سے یہ سسٹم ہم پر مسلط ہوا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کا گلا گھٹا ہے، ان کی وجہ سے لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہوئے ہیں۔ وہ آج ہمیں تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا اور تمہاری وجہ سے وہ ہو گیا۔ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں اگر ان کے اندر حوصلہ ہے تو نکلے آئیں۔ ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، جو معاہدہ کرنا تھا کر لیا ہے، معاہدہ پبلک ہے، سب کے سامنے ہے، انشاءاللہ اس کو پیرا دیں گے، اس کو مانیٹر کریں گے۔ آپ اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں۔ آپ تو احتجاج کرنے کا آپ کو ڈھنگ ہی نہیں آتا، آپ کو امن اور امان کے ساتھ ریزسٹنس کرنے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کسی ایسی فورس کو جو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ قوت رکھنے والی ہے، سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور رکھنے والی ہے، اس کو کوسنے دیتے ہیں۔ کوسنے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ہم نے دھرنا مؤخر کیا، ختم نہیں کیا۔ انشاءاللہ حکومت کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے، ان سے سارے کے سارے مطالبات منوائیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم کو ریلیف دیں گے۔ بہت شکریہ۔